یہ تو میں اسی تسلسل میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نظریہ اہمیت اتنا اہم ہے اور جہانی ہے، تو پھر اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کس طرح سے بیان ہوگی، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، کیوں ہم اس کے لیے گفتگو کریں، کیوں اس کے لیے جدوجہد کریں، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مشکور ہیں آپ کا کہ یہ فرصت ہمارے لیے فراہم ہوئی کہ مہدویت کے حوالے سے کچھ اچھے موضوعات کے حوالے سے گفتگو کر سکیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ مہدویت سے مطالعے اور مہدویت کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور کس ضرورت کے تحت یہ لازم بنتا ہے کہ ہم مہدویت کے حوالے سے گفتگو کریں۔ تو یہاں پر مختلف پہلو ہیں جن کو اگر دیکھا جائے تو مہدویت سے گفتگو کرنا، مہدویت کے حوالے سے بحث کرنے کی ضرورت سامنے آتی ہے۔ سب سے اہم اور پہلا نقطہ اس سلسلے میں خود عقیدتی پہلو ہے اس مہدویت کا، کہ انسان کے لیے عقیدہ اس کی حیات کا ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی کے اندر جتنے اعمال انجام دیتا ہے، جو کردار اس کا بنتا ہے، جو کام انجام دیتا ہے، یہ تمام اس کے کام اس کے عقیدے سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے فکر سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو پس عقیدے کا انسان کی زندگی میں ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ پھر جب عقیدے اور فکر کو دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر کیسے جنم لیتا ہے، کیسے وجود پاتا ہے، تو یہ اس کی معرفت اور شناخت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس نوعیت کی انسان کی معرفت ہوگی اور جتنی عمیق معرفت ہوگی اور جتنی صحیح معرفت ہوگی، اس اعتبار سے ایک صحیح عقیدہ وجود پائے گا، اور وہی صحیح عقیدہ انسان کے عمل کو ایک اچھے راستے اور صحیح راستے پہ لا سکتا ہے۔ تو جب یہ ایک بنیادی چیز ہے عقیدہ، اس طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہدویت جیسے آغا نے بیان کیا کہ ایک جہانی نظریہ ہے، اور بالخصوص میں کہوں گا کہ مکتب تشیع کے اندر ایک جو تفاوت پایا جاتا ہے، ایک جو فرق پایا جاتا ہے دیگر ادیان اور مکاتب کی نسبت، وہ یہ کہ مکتب تشیع کے اندر ایک حجت الہی کے عنوان سے، ایک امام کے عنوان سے، ایک زندہ اور موجود منجی موعود کا تصور ہے اور عقیدہ ہے۔ تو یہاں پر اس منجی موعود کا، اس حجت الہی کی معرفت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کہ جیسا کہ شیعہ سنی مصادر کے اندر بھی ہمیں یہ حدیث نظر آتی ہے کہ مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جب موت جاہلیت کی موت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیات بھی عقلانیت سے خالی ہے، اس کی حیات بھی جاہلی حیات ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معرفت کا انسان کی زندگی کے اندر اس کے عقائد کی تشکیل میں کتنا بڑا کردار ہے۔ یہی معرفت ہے، یہی شناخت ہے جو اس کے عقائد کو درست کر سکتی ہے۔ جب عقائد درست ہوتے ہیں تو انسان اپنے دین سے گمراہ نہیں ہوتا، اور اس مہدویت کے سلسلے میں یہاں سے یہ نقطہ اور واضح ہوتا ہے کہ انسان کیوں مہدویت کے حوالے سے، کیوں منجی موعود اور بالخصوص ایک حجت موجود اور زندہ کے حوالے سے گفتگو کرے۔ یہاں پر ہم جیسے دیگر دعائیں بھی پڑھتے ہیں اپنے وقت کے امام کی معرفت کے حوالے سے کہ اللہم عرفنی حجتک، کہ خدایا اپنے حجت کی معرفت ہمیں عنایت کر، کہ اگر تو نے یہ معرفت عطا نہیں کی تو زللت عن دینی، کہ اسی دعا کے اندر یہ نقطہ موجود ہے کہ اگر یہ معرفت تو نے مجھے عنایت نہیں کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو یہیں سے عقیدتی پہلو کے اعتبار سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ مہدویت سے بحث کرنے کی اور مہدویت کے بارے میں گفتگو اور مطالعے کرنے کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے پہلو ہیں، ایک اور پہلو کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور وہ یہاں پر اجتماعی پہلو ہے کہ یہ عقیدہ خود بھی جیسے آغا نے بھی بیان کیا کہ انسان کے وجود کے اندر جو امید کی ایک کرن لاتا ہے، تو کیونکہ یہ عقیدہ فطری عقیدہ ہے، جیسے آغا نے اشارہ کیا، میں اس کی تکمیل کروں گا، فطری عقیدہ ہے، یعنی کیونکہ گوہر فطرت کچھ اصول کی تقاضا کرتی ہے، کیونکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فطری عقیدہ ہے، یعنی فطرت انسانی ہے جو عدالت چاہتی ہے، فطرت انسانی ہے جو ایک ایسا معاشرہ چاہتی ہے جو مثالی ہو اور سعادت بخش ہو اس کے لیے۔ تو جب یہ انسان کے فطرتی آرزو ہے تو اس طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہدویت ہی وہ عقیدہ اور فکر ہے جو انسان کے وجود کے اندر اس کے اس آرزو کے حوالے سے اس کو امیدوار بناتا ہے، اور وہ یہ یقین پیدا کر لیتا ہے کہ ایک الہی شخص آئے گا جو اسے اس طرح کا معاشرہ بنائے گا اس کے لیے، جو اس کے لیے سعادت کا باعث بنے گا۔ تو اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اسے یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے تو وہ پھر تحرک میں آتا ہے، اور وہ اس طرح کے معاشرے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔
تو لہٰذا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی اور اجتماعی اعتبار سے مہدویت کا انسان کی زندگی کے اندر کتنا بہت بڑا اثر ہے. جب اتنا عظیم اثر ہے جو اس کے لیے ایک آئیڈیل معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے تحرک میں لاتا ہے، تو یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ مہدویت کے حوالے سے مطالعہ کرنا، مہدویت کے حوالے سے گفتگو کرنا ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح مثلا میں دیگر جو اس کے پہلو ہیں اس کی طرف نہیں جانا جاتا تفصیل میں. جیسے سیاسی پہلو ہے، بہت سارے سیاسی میدان میں نظریے آئے جو انسان کے لیے اجتماع کو تشکیل دیتے ہیں، حکومت کو تشکیل دیتے ہیں، جو انسان کی ان فطرتی ضرورتوں کو پورا کر سکے. درست ہے. جبکہ وہ ہم ناکام ہونا دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہوئے. بہت سارے سیاسی نظریے ناکام ہو چکے. بہت سارے موجودہ سیاسی نظریے نے انسان کو ساحل نجات پر لانے کے بجائے اور مشکلات میں گرفتار کر لیا. جی، میرے خیال میں بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کی ضرورت و اہمیت کو بیان کیا.